अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से यह सवाल पूछती थी कि आखिर क्यों आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाला जुल्म नजर नहीं आता, क्यों आप इमरान खान के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में इंसाफ नहीं करते, क्यों आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म को नहीं रोकते। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने आवाज बुलंद कर दी है, हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है और बहुत से चेहरों से नकाब उतारे हैं। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा अलीमा खान के बेटों के बारे में पिछले चंद दिनों में 2-3 किस्म के बयानियां बनाए गए और अब एक नया बयानिया मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। पहले यह कहा गया कि ये 9 मई के मुकदमात के अंदर मुलव्वस है, फिर कहा गया कि नहीं नहीं सिर्फ जिना हाउस के मुकदमे के अंदर मुलव्वस है, फिर कहा गया कि नहीं इनकी वीडियोस आ गई हैं और वो वीडियोस पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बाकायदा टोटे जोड़कर चलाई गई, वो भी पकड़ी गई, उनके अंदर से भी झूठ पकड़ा गया। अब एक नया बयानिया लॉन्च किया गया है, वो आपके सामने रखता हूं। और इमरान खान की साबका अहलिया जमैमा खान, उनका इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट आया है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले नंबर पे जो जमैमा खान ने ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान के बेटे शारेस और शेर शाह को उनके घरों से उनके बच्चों के सामने अगवा करके जेल के अंदर डाला गया। यह भी कहा कि उनके कजन हसन न्याजी 1 साल से फौजी जेल के अंदर है। हुकूमत ने इमरान खान के बेटों कासम और सुलेमान को भी पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी है। खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए, यह बात की है जमैमा खान ने। इससे कबल इमरान खान के जो बेटे हैं कासम खान, वो भी ट्वीट कर चुके हैं और अलीमा खान भी मारिया नौफल को इंटरव्यू दे चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुआ और बहुत ज्यादा लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा। अब बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन से होनहार और होशियार दिमाग थे जिन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तो अलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार कर लो, इनको इनके घरों से उठा लो और इनको जिंदान के अंदर बंद कर दो। तो ये हर गुजरते दिन के साथ जो मामला है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं जस्टिस अतर मनुल्लाह, जो कि किसी वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने बड़ी अहम तरीन बातें की और पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये सवाल पूछती थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको नजर क्यों नहीं आता, ये जो जुल्म पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर हो रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान की अहलिया के साथ, उनके भांजों के साथ, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये इन जजेस को नजर क्यों नहीं आता, ये जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते इमरान खान को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक आवाज बुलंद हुई है और जरा गौर से सुनिएगा कि जस्टिस अतर मनुल्लाह ने क्या बातें की हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार है, कि जितने भी जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान की कौम अपने टैक्स के पैसे से तनख्वाहें देती है और लाखों रुपए में तनख्वाहें देती है, मराद देती है, नई नई और महंगी महंगी गाड़ियां माशाल्लाह इनके पास है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 2023 में तब के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखा गया मुल्क का अहम तरीन मामला इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन हुआ उसके ऊपर कुछ भी नहीं। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अगर आजाद अदलिया नहीं होगी, अगर कानून की पासदारी नहीं होगी, अगर आइन नहीं होगा, अगर जमहूरियत नहीं होगी, तो फिर हम अपने बच्चों को कैसा मुस्तकबिल देंगे। उन्होंने कहा कि हर एक को जागना होगा और सच बोलना होगा। यह भी कहा कि बलूचिस्तान की खवातीन सड़कों पर है, हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए, हमें आजाद अदलिया और आजाद जजेस की जरूरत है। अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद था, सुप्रीम कोर्ट का हर जज जिम्मेदार है कि उन्होंने लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एतमाद था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर को लाहौर हाई कोर्ट से नीचे से उठाकर पहले वहां ट्रांसफर किया गया और फिर उनकी सीनियरिटी पहले नंबर पर करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। और कई हफ्ते गुजर चुके हैं, इमरान खान की अपील अभी तक नहीं लगी, समात नहीं हुई उस केस की, 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, जिसमें उन्होंने दरखास्त दायर कर रखी है कि इमरान खान को इस केस से बरी किया जाए, इमरान खान बेगुनाह है। ऐसा महसूस होता है कि डर और खौफ है, सामने इमरान खान का नहीं हो रहा। तो ये उन्होंने कहा जी एक वक्त था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अवाम का एतमाद था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हर जज जिम्मेदार है कि उन्होंने लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम नहीं किया। आखिर में उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी यहां पर मौजूद कुछ वुजरा और कुछ रिटायर्ड वुजरा है, काश एक दिन वो भी सच बोले, क्योंकि हम सब सच जानते हैं लेकिन कोई सच बोलता नहीं है। उन्होंने कहा हम दिखावा करते हैं, हम सच नहीं जानते, कि ये दिखावा ही हमारा कि हम सच नहीं जानते, जानते सारे हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो जस्टिस अतर मनुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के सिटिंग जज हैं उन्होंने ये बातें की हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और अब ये जस्टिस अतर मनुल्लाह की बातें, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदलिया के अंदर से एक कोई अंगड़ाई ले और बिल्कुल मेरिट के ऊपर और इंसाफ पर मबनी फैसले आने शुरू हो जाएं। और जब ऐसा होगा तो फिर आपको पाकिस्तान की सियासी जमातों की जो दूसरी सियासी जमातें उनकी चीखें आसमान तक जाती आपको सुनाई देंगी। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में यह कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध, इमरान खान खत्म शुद्ध, तहरीक इंसाफ जो है बस टूट फूट का शिकार है, बस खत्म हो गई है, कोई इनका नाम लेवा नहीं है। और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
اور پیپلز پارٹی کو اتنا ڈر اور خوف ہے کہ یہ اکیلے میدان کے اندر نہیں اتر رہے، کیونکہ جب پی ٹی آئی ختم شدہ تھی ان دونوں کو آپس میں الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن نہیں بھائی، یہ دونوں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اور گٹھ جوڑ کر کے جو پچھلے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آج بھی ان کو ڈر اور خوف ہے کہ بھائی ہم تحریک انصاف کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ میاں والی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے، ان کے جو امیدوار ہیں علی حیدر، انہوں نے ریلی نکالی، اس ریلی کے اندر لوگوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دی، آپ اندازہ لگائیں۔ لاہور کے اندر سعد رفیق صاحب نے الیکشن کمپین کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا جی یہاں پر سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، سب کو سہولت ہونی چاہیے، کوئی جلسہ وغیرہ کریں، کوئی ریلی وغیرہ نکالیں تو کسی کا کوئی اعتراض نہ رہ جائے۔ سعد رفیق صاحب، یہ کام پورے پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، صرف ایک حلقے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی اراکین ہیں وہ اسی ملک کے شہری ہیں، وہ ہندوستان کے یا امریکہ کے یا برطانیہ کے یا جرمنی کے یا ڈنمارک کے شہری نہیں ہیں، وہ اس ملک کے شہری ہیں، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جلسہ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر وہ ریلی نکال سکتے ہیں۔ لیکن ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ آپ نے آج تک ان کو جو وہ چیلنج کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی آج تک آپ نے قبول نہیں کیا۔ مزید جی پاکستان کے میڈیا کے اوپر کچھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، یہ کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی نے 5 نام عمران خان کو بھجوا دیے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے لیے، ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو سینئر صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی نام عمران خان تک نہیں پہنچے۔ اسد کیسر کے حوالے سے اس میڈیا نے ایک جھوٹی خبر چلائی، اسد کیسر نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھوٹی خبریں یہ میڈیا چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آجے صدیق جان نے اس جھوٹ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی، وہ کہتے ہیں کہ آج کل قرآنی آیات کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ شہباز شریف کی حکومت لیگل ہے تو کیا اس پر جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا میرے اوپر اثر نہیں ہوگا جس میں اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت؟ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ حکومت لیگل حکومت ہے، قانونی حکومت ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے جو 2 اکثریت بنائی ہے وہ ٹھیک ہے، اگر یہ کہے کہ 8 فروری کا الیکشن انہوں نے نہیں چورایا، چوری نہیں کیا، اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں بالکل قانون کے مطابق لی ہیں، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوگا اور کیا اس جھوٹ پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، امید ہے کہ آپ جواب دیں گے۔ جھوٹ کے حوالے سے ایک اور چیز سن لیں جی، یہ سیف اوان صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ امریکی گلوکارہ پیرس ہلٹن نے نتھیا گلی میں ڈبل ٹری بائی ہلٹن کے نام سے ایک 5 سٹار ہوٹل کھول لیا۔ ہلٹن خاندان کے دنیا بھر میں کئی ہوٹلز ہیں، نتھیا گلی میں یہ ہوٹل لالا زار پارک کے قریب ہے، ہوٹل کے 110 کمرے اور 14 کشادہ سویٹ شامل ہیں، یہ امریکی سرمایہ کاری کی مثبت شروعات ہے۔ صحیح کہا تھا عمران خان نے، ایک تو یہ پڑھتے نہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتی، ذرا دیکھ لیں آگے۔ عمران خان کے دور حکومت میں 2021 کے اندر اس ہوٹل کی بنیاد رکھی گئی، ٹھیک ہے جی، اور اس کا اس خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک پاکستانی ہے جن کا یہ ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، وہ رہتے وہ باہر ہے۔ یہ بزنس ریکارڈر نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا اور اس وقت پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ بھی کیا، یہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جھوٹ کا کوئی سر کوئی پاؤں نہیں ہوتا بھائی، جہاں دل کرے فٹ کر دو، جہاں دل کرے بول دو۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، زیادہ پھرتیاں چلتی نہیں ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اور پکڑی جاتی ہیں۔ وہ پرانے وقت ہوتے تھے کہ بھائی وہ اخبار کے اندر کسی وہ مطلب سہیل اڑائی جیسے جو بڑے بڑے تجزیہ کار صحافی وہ جو انہوں نے لکھ دیا بس عوام نے کہا وہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک لوگ سرچ مارتے ہیں، سب کچھ اکٹھا چھٹا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہاں جائیں گے آپ؟ جھوٹ بول کے بھاگ تو سکتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عالیہ حمزہ نے شرکت کی ہے جنیوا کے اندر، سوئٹزرلینڈ میں ایک کنونشن ہوا ہے، وومن کنونشن، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ارینج کیا ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر عالیہ حمزہ نے کہا کہ بشرا بی بی کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار قید کیا گیا اور مقصد صرف عمران خان کو توڑنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ مجھے 5 سال کی سزا اس وجہ سے دی گئی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں، لیکن کسی بھی صورت میں خاموش نہیں ہوں گی، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک غلامی کا راستہ ہے اور ایک آزادی کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیڈر کے نقش قدم کے اوپر چلتے رہیں گے اور آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ آگے آ جائیں جی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیا بیانیہ اب بنایا جا رہا ہے عمران خان کے بھانجوں کے بارے میں، شیر شاہ اور شریس کے بارے میں۔ پہلے کہا گیا 9 مئی کے مقدمات، پھر کہا گیا نہیں صرف جناح ہاؤس کا مقدمہ، پھر ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی، ٹھیک ہے، اور بہت سے صحافیوں نے ماشاءاللہ اس کو ٹویٹ بھی کیا، پیچھے سے جو میسج واٹس ایپ کے آپ کو اوپر آتا ٹھک کر کے لگا دیتے، کوئی رد و بدل بھی اس کے اندر ماشاءاللہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے آپ کو۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی ان کے ہندوستان کے ساتھ کوئی رابطے ہیں، وہاں سے کوئی رابطے ان کے نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو شیراز ہیں وہ ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ بزنس بھی کرتے ہیں، 9 مئی والے دن وہ چترال کے اندر تھے اور ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، ان کا ریمانڈ لیا ہوا ہے تو ایک 8 دن کا ایک 5 دن کا ہے، تو دیکھتے ہیں کچھ تفتیش کے بعد یہ پولیس جو ہے وہ کیا نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، حسن ایوب صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو سہیل اڑائچ صاحب نے جواب دیا نا ڈی جی آئی ایس پی آر کی تردید کے اوپر، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں سہیل اڑائچ نے کہا تھا کہ جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے، ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا، شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی، اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر بھی شاید کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے جا رہے تھے،
اس کی بھی وہ تردید کرنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی پھر ہم نے صحافیوں نے جا کے ان کو روکا. ٹھیک ہے جی, یہ اب آپ اندازہ لگا لیں. آگے آ جائیں جی, ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جو بڑی اہم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحب آپ کو پتا کہ جاپان کے دورے میں, اور وہاں پر جو ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, انہوں نے کہا جی پنجاب کی جانب سے ایئر فورس کے جہاز پیسے دے کر بک کیا گیا. پنجاب کی حکومت جو ہے انہوں نے ایئر فورس کا جہاز جو ہے پیسے دے کر بک کیا ہے. طویل سفر اور دوسرے جہازوں کی فنی خرابی کی وجہ سے دیر سویر ہونا سرکاری دوروں پر مناسب نہیں ہوتا. قانونی طور پر وزیر اعلیٰ وی آئی پی فلائٹس کا استعمال کرنے کا اختیار رکھتی ہیں. اور دوسری جانب بی بی سی نے اس کے اوپر پورے کا پورا ایک آرٹیکل چھاپا ہے. انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر بتایا ہے کہ ایک اعلیٰ حکومتی افسر کا کہنا ہے کیونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جیسے کہ یہ طیارہ وزیر اعظم کے زیر استعمال ہوتا ہے, اس لیے مریم نواز اور پنجاب حکومت جو ہے وہ وفاق کی بجٹ سے ہی اس دورے کی پیمنٹ کریں گی, یعنی کہ سارا کچھ ادھر سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں جی, کیپٹن صفدر صاحب ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا. انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی نواز شریف کو منصیرہ سے ہروایا گیا. اندازہ لگائیں آپ, ماشاءاللہ ہروایا گیا. تو پھر یہ لاہور سے جتایا کس نے, اگر ادھر سے کسی نے ہروایا تو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی سکندر سلطان راجہ جب یہ ہٹے گا کرسی سے تو میں اس کے اوپر قانونی کارروائی کروں گا. ٹھیک ہے جی, کریں آج ہی کریں آپ, ماشاءاللہ آپ کی تو حکومت ہے, آپ کو کیا مسئلہ, آپ آج ہی کریں. مزید انہوں نے کہا جی عمران خان کی بیگم کے جیل میں عمران خان کی بیگم کو جو جیل کے اندر بند کیا اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اس کرب سے عمران خان کو نکالنا چاہیے. عمران خان مرد ہے, وہ جیل کاٹے گا. تو آپ کی اہلیہ کی پنجاب کے اندر حکومت ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی قید کے اندر ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ. تو بتائیں ذرا مریم نواز صاحبہ کو کہ خواتین سے انتقام نہیں لیا کرتے, خواتین کو سیاست کے اندر ایسے نہیں گھسیٹا کرتے. یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اہلیہ کو بتائیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.